باقی پٹاخے چھوڑنا اور چادر چڑھانا اور چراغاں کرنا یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ اپنے گھر پر دیا جلا کر رکھنا اور یہ تصور کرنا کہ روحیں اس رات میں آتی ہیں۔ ہم لوگ تو بچپن سے سنتے تھے کہ اس رات میں گھر کے جتنے مردے ہیں اس رات میں گھر پہ آتے ہیں، اسی لیے لوگوں نے غربا کے یہاں کھانا بھیجنا شروع کیا کہ ہمارے مردوں کا بھی حصہ لگ جائے۔ یہ سراسر جاہلیت کا تصور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد ایک دعا ارشاد فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ رجب کا مہینہ گزر گیا اور شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، یا رسول اللہ، رمضان کے علاوہ کس مہینے میں آپ کو روزہ رکھنا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا بہت زیادہ پسند ہے، اور شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا اس لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ ماہ شعبان میں ہی اللہ تبارک و تعالی پورے سال میں مرنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میری موت اس حال میں لکھی جائے اور میری موت اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں کثرت سے روزے کا اہتمام فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور وہ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ۔ ماہ شعبان میں روزہ رکھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل رہا، لیکن امت پر مہربانی کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے تو روزہ نہ رکھو۔ یہ امت کے حال پر رحم کرتے ہوئے، امت پر ترس کھاتے ہوئے کہ ابھی آگے رمضان کا مہینہ آیا ہے، اور رمضان کے مہینے میں پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے،
اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں کے آنے سے پہلے ماہ شعبان میں 15ویں شعبان کے گزر جانے کے بعد روزہ نہ رکھا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نہی تنزیہی ہے، یعنی کوئی رکھ لے تو جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھا جائے۔ ایک دوسری حدیث اور ہے ماہ شعبان کے روزے کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے سے پہلے 1 دن یا 2 دن پہلے تم روزہ نہ رکھو، یعنی 29 شعبان کو اور 30 شعبان کو روزہ نہ رکھا جائے۔ 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آیا، اب اس کے بعد والا جو دن آئے گا 30 شعبان، اس کو یوم الشک بھی کہا جاتا ہے، یعنی شک والا دن۔ اس دن کے اندر ہمارے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، اور روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کراہت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، بلکہ بعض حدیثوں میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس کثرت سے روزہ رکھتے کہ شعبان کے مہینے کے روزے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیا کرتے تھے، یعنی پورا ماہ شعبان آپ کا روزے میں گزرتا تھا۔ اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ہر دور میں خصوصی اہتمام کیا گیا۔ آج بھی حفاظ کثرت سے ماہ شعبان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اسی لیے اس مہینے کو شہر القراء اور شہر الحفاظ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ مہینہ قاریوں کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ حفاظ قرآن کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو شعبان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ اس مہینے میں ہم رمضان کے لیے مکمل تیار ہو جائیں۔ تیاری ہماری کیسی ہو، کس طریقے سے ہمیں تیاری کرنا ہے؟ تیاری کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے کا اہتمام کیا ہے، ہم بھی کثرت سے روزہ رکھیں۔ اور رمضان کی تیاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی اس مہینے میں قرآن پاک کثرت سے پڑھیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ 5 جگانہ نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام بڑھا دیا جائے، نفل نمازیں بھی کثرت سے اس مہینے میں پڑھی جائیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ اس پورے مہینے کے اندر خیر و برکت ہے، لیکن ایک رات بہت اہمیت کی حامل ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ آج مجھے دراصل شب برات پر ہی کچھ بولنا ہے، وہ باتیں بیان کرنی ہیں جو اس مہینے میں کرنے کی ہے، اس رات میں کرنے کی ہیں، اور ان باتوں سے روکنا ہے جو اس رات میں نہیں کرنا ہے۔ اس سلسلے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا انتصف شعبان، جب شعبان آدھا ہو جائے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو دن کے اندر، رات کے اندر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شب برات کے اندر کیا اہتمام رہا، اور شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ برات کے معنی نجات کے ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔
اسی لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب براءت کا تذکرہ قرآن میں تو نہیں ہے، ایک آیت میں نے ضرور پڑھی ہے اور اس مناسبت سے پڑھ دیا کہ کچھ لوگوں نے اس رات سے مراد شب براءت لیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے اس آیت کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن پاک کو شب برکت والی رات میں نازل کیا۔ وہ برکت والی رات، اس کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے طے شدہ معاملے ہیں سب کی تفصیلات اسی رات میں طے کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اس سے مراد شب براءت ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر ہے۔ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اللہ رب العزت نے شب براءت میں قرآن کریم نازل نہیں کیا ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے اس رات میں روایات منقول ہیں۔ 10 صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں حدیثیں نقل کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سب سے لمبی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی غیرت آئی کہ آپ علیہ السلام خلاف معمول میری قیام گاہ سے اٹھ کر کہاں چلے گئے، اس لیے میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، آپ کے پیچھے پیچھے چلی۔ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے تو مجھے بہت شرم آئی کہ میں کیا سوچ رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، اور میں تیزی سے واپس آئی۔ اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر پہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے تو آپ نے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ تیرا نبی تجھ پر ظلم کرے گا؟ پھر اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑی برکت والی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سورج کے ڈوب جانے کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور سارے انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے مشرک کے کہ مشرک کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائیں گے۔ جس کے دل میں شرک ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، اس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور سوائے مشاہین کے، یعنی وہ شخص جو کسی مسلمان سے دشمنی رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، جس کو آپ کہتے ہیں کینہ رکھنے والا انسان، کینہ پرور، کینہ پرور کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور بعض دوسری حدیثوں میں فرمایا سوائے قاتل نفس کے، یعنی کسی نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا ہو تو قاتل کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا سوائے مدمن خمر کے، یعنی وہ آدمی جو کثرت سے شراب پیتا ہو، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث سے فرمایا سوائے اس شخص کے
جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ سود خور کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ سود خوری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی شب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا جو کثرت سے بکریاں پالا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے زیادہ انسانوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ رات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معافی کی ہے، مغفرت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں جو اعمال ہمیں ملے وہ اعمال کیا ہیں؟ ایک آپ کا عمل تو یہ ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور رات کی تنہائی میں گئے ہیں، دن کے اجالے میں نہیں گئے ہیں۔ صحابہ نے کے درمیان آپ نے وعظ اور بیان نہیں کیا تھا کہ تم قبرستان جاؤ، بلکہ پوری زندگی میں حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں شب قدر کے اندر۔ شب قدر میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے۔ تو اب قبرستان کے اندر بہت زیادہ چراغاں کرنا، روشنی کا انتظام کرنا اور مغرب کی نماز پڑھتے ہی پورے خاندان والوں کو لے کر، چھوٹے بڑے کو لے کر قبرستان جانا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ ہمارے لوگوں کا عمل ہے، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا۔ جو چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ ثابت ہو اس کو اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں کبھی چلے گئے، کبھی نہیں گئے، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ میں قبرستان جا رہا ہوں، آپ نکلے قبرستان چلے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھی گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو ثابت ہو گیا۔ لیکن جو طریقہ نبی نے اپنایا وہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں بڑی لمبی نماز بھی ادا کی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا، آپ سجدے میں گئے تو سجدہ اتنا طویل کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ جب میں نے کان لگایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگتے ہوئے سنا۔ آپ اپنے لیے اور امت کے لیے دعا فرما رہے تھے، اے اللہ میں تجھ سے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا طالب ہوں۔ یہ دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس رات میں ایک نماز گڑھ لیا۔ میں نے مبارک پور میں بعض مرتبہ مسجدوں کے گیٹ پر پرچے بھی لگے ہوئے دیکھے کہ اگر کوئی شخص جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پتہ نہیں 1000 مرتبہ کتنی مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہ فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھے تو اس کی زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹی ہیں سب کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص نماز اس رات میں منقول نہیں ہے۔ مسجد میں لوگ مجتمع ہو کر عبادت کریں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر تم ایک پارہ کی تلاوت کر لو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے
مجتمع ہو کر 30 پارہ آیات قرآنی کے پڑھنے سے، تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم تنہا اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ ضروری نہیں کہ پوری رات جاگتے ہی رہ جائیں، اگر تقاضا ہے جب تک نشاط ہے پڑھتے رہیے، اور نیند آنے لگی سو جائیے، آرام کر لیجئے، صبح اٹھ کر تہجد پڑھ لیجئے اور فجر کی نماز پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے یہی ثابت ہے۔ باقی اس رات میں اچھا سا کھانا بنانا اور کھانا بنا کر غربا اور فقراء میں تقسیم کرنا کسی حدیث میں بیان نہیں کیا گیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں تو اہتمام ہوتا ہے۔ بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے، کچا مکان ہوتا تھا تو لوگ لپائی کرتے تھے، گھر کی صفائی کا اہتمام ہوتا تھا، اور مسور کی دال ضرور بنتی تھی، اور کچھ اچھا سا کھانا بنا لیتے تھے، کچھ میٹھا بنا لیتے تھے، حلوہ بنتا تھا، آج بھی لوگ بناتے ہیں۔ یہ ہماری گڑھی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل حدیث کے بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب تحفظ الاحوذی میں ان روایات کو نقل کرنے کے بعد ذکر کیا ہے کہ اس باب کی مجموعی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ہی کیا جائے جتنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور صرف ایک حدیث میں، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان میں رات میں عبادت کرو اور دن کے اندر روزہ رکھو، تو دن میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، یہ ہر مہینے میں مستحب ہے، ہم بھی جو ہے اس کا اہتمام کریں، 3 دن روزہ رکھ لیں۔ اور اگر کوئی صرف ایک دن رکھنا چاہتا ہے 15ویں شعبان کے دن، تو 15ویں شعبان کے دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے، گرچہ ضعیف ہے لیکن بہت زیادہ ضعیف نہیں ہے، اور کسی نے اس کا انکار بھی نہیں کیا، تو آپ اس رات میں، اس دن میں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے۔ باقی پٹاخے چھوڑنا اور چادر چڑھانا اور چراغاں کرنا، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ اپنے گھر پر دیا جلا کر رکھنا اور یہ تصور کرنا کہ روحیں اس رات میں آتی ہیں، ہم لوگ تو بچپن سے سنتے تھے کہ اس رات میں گھر کے جتنے مردے ہیں اس رات میں گھر پہ آتے ہیں، اسی لیے لوگوں نے غربا کے یہاں کھانا بھیجنا شروع کیا کہ ہمارے مردوں کا بھی حصہ لگ جائے۔ یہ سراسر جاہلیت کا تصور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے گریز کیجئے۔ دیوالی پہ ہندوؤں نے پٹاخے چھوڑے، ہم بھی آتش بازی میں اور پٹاخوں میں مبتلا ہو گئے۔ بھائی یہ رات عبادت کی ہے، عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ باقی فضول چیزوں سے اعراض کیا جائے، گریز کیا جائے، بچا جائے، اور دوسروں کو بھی بچایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔